وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی، موت کی شدت بالحق، حق کے ساتھ آ جائے گی، یا موت کی بے ہوشی، موت کی کشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ موت ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، یہی وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یہی وہ سچائی ہے جس موت کو تو بھول گیا تھا، یہی وہ اصل چیز ہے جس کی تیاری تم نہیں کرتے تھے۔ وہ موت جاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی، موت کی شدت، موت کی دقتیں، موت کی آفتیں تم تک آ پہنچی حق کے ساتھ۔ یعنی تم اس موت کو بھولے ہوئے تھے، اس موت کو بھول کر کے تم دنیا کو اپنے مضبوط کرنے کے چکر میں تم نے نہ جانے کتنی جھوٹے بولا، کتنے دھوکے دیا، کتنی فراڈ کیا۔ تمہارا جنت پر یقین نہیں تھا، تمہارا جنت پر یقین نہیں تھا، تمہارا جہنم پر یقین نہیں تھا، تمہارے قبر کے حالات سے تمہیں واسطہ بننے کا کوئی گمان نہیں تھا۔ یہ موت تم کو آ پہنچی، اب ملک الموت تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ موت کی تلخی کس طریقے سے تم محسوس کرتے ہو یہ دیکھ لو۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام آ کر کے امت کے لوگوں کو ان سختیوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے اگر اس موت کو یاد رکھو گے، اس موت کی تیاریاں کرو گے، اس موت کے بعد کے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرو گے تو تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی، تم جنت میں جاؤ گے، قبر میں راحت اور سکون کی زندگی تمہیں ملے گی۔ لیکن تمہیں یقین نہ تھا، تم نے اس کو بھلا کر کے رکھ دیا تھا، آج وہ آ پہنچی۔ میرے بھائیو، یہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العبد المؤمن، کہ مومن بندہ یزدرہ من نصب الدنیا وعزاہا، جب اللہ کا کوئی مومن بندہ، کوئی نیک بندہ گزرتا ہے، وفات پاتا ہے، تو دنیا کی تھکاوٹ، دنیا کی شدتیں، دنیا کی اذیتیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکالیف، دنیا کی غم، ہر چیز سے چھٹکارا حاصل کر کے الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں سکون حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کیا کہا ہے؟ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ، مومن کا ہدیہ، مومن کا انعام، مومن کا گفٹ کیا ہے؟ موت ہے، موت ہے مومن کا تحفہ۔ پھر اللہ کے وسلم نے اس روایت میں کیا آگے فرمایا؟ والعبد الفاجر یزدرہ منہ، جب کوئی فاجر، کوئی گنہگار بندہ گنہگار بندے کو موت آتی ہے، کوئی بے نمازی انسان مرتا ہے، کوئی اللہ کے مخالفت کرنے والا گزرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف ورزی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کے زندگی بسر کرنے والا جب دنیا سے نکلتا ہے، گزرتا ہے، جب کوئی بد تہذیب، بد سلیقہ، بد دین جب گزرتا ہے، یزدرہ منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو کیا کرتے ہیں؟ اس شخص سے آرام حاصل کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے بندے، انسان، لوگ سکون حاصل کرتے ہیں۔
اچھا ہوا زمین پر ان جیسوں کی وجہ سے تو فتنہ آ رہا تھا، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اللہ کی زمین ہلکی ہو گئی، آج فنا کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، والبلاد، شہر، گاؤں، آبادیاں راحت اور سکون محسوس کرتی ہے اس کے موت سے، خوشی ہوتی ہے اس کے موت سے، کیونکہ آج اللہ کا دشمن، اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے چلنے والا، اللہ کے راستے کی مخالفت کرنے والا آج اس سرزمین سے اٹھایا گیا ہے۔ انہیں جیسے لوگوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا کرتا تھا، انہیں جیسے لوگوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے آسمان سے اللہ نے بارش کو روک دیا تھا۔ انسان، آبادیاں راحت محسوس کرتی ہے، والشجر والدواب، پیڑ پودے نباتات سب کے سب سکون حاصل کرتے ہیں۔ چوپائے، چار پیر والے جانور، ہر وہ مخلوق جس کے اندر اللہ نے جان ڈالا ہے، یہ جانور بھی اس شخص کے موت سے راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ مومن بندہ جب دنیا سے گزرتا ہے تو دنیا کی اذیتوں، دنیا کی تکلیفوں اور دنیا کی دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کی رحمت میں سکون حاصل کرتا ہے۔ گناہگار بندہ جب گزرتا ہے تو دنیا اس سے اپنی جان چھڑاتی ہے، اس کا کیا حال ہوگا وہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان کر دیا، ہم اور آپ سنتے ہیں۔ قبر کے عذاب، طرح طرح کی اذیتیں، سزائیں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں مومن بننا چاہیے، مومن کے جو اوصاف ہیں ان صفتوں کو اپنانا چاہیے، اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار بندہ اپنے آپ کو بنانا چاہیے، تب ہم بھی جب گزریں گے تو اللہ کی رحمت میں جا کر کے سکون حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب مومن بندے کی موت کو اللہ کی رحمت میں سکون کہا گیا، مومن بندے کی موت کو گفٹ، ہدیہ اور تحفہ کہا گیا، تو اب ایک غور کرنے کی بات ہے کہ مومن بندہ اللہ کے انعام پاتا ہے اور گھر والے رو کر کے اس کو سزاؤں کے مستحق قرار دیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ مومن بندہ اگر گزرتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، پورے گھر والوں کو صبر کرنا ہے، پورے خاندان کو اس پر استقامت کے ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، وہاں پر رونا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آئیے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، صاحا اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید چیخا، رونے لگے، چیخا، کیا ہو گیا؟ نبی کے بیٹے گزر گئے ابراہیم، زور سے رویا۔ اللہ کے نبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا منی، میرے بیٹے کے گزرنے پر یہ جو رو رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا غمخوار نہیں ہے، میرے دکھوں کو ہلکا کرنے والا شخص نہیں ہے، میرے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ آج بیٹا گزرا ہے اس کے مغفرت کی دعا کی جائے، یہ رونے والا کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِسَاهِهٍ حَقٌّ، اور اس رونے والے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ روئے میرے بیٹے کے گزرنے کا۔ القلب محزون والعین تدمع ولا يغضب الرب، میرا بیٹا گزرا ہے، میرا دل غمزدہ ہے، اندر سے ٹوٹ رہا ہوں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وَلَا يُغْضَبُ الرَّبُّ، لیکن ان حالتوں میں اپنے آپ پر ضبط رکھا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اور
اس حالت میں اللہ رب العالمین کو ولا یغضب الرب، غصہ نہیں دلایا جائے گا، اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا کہ اللہ نے آج میرے بیٹے کو اپنا انعام سے نوازا ہے، اپنے تحفے سے نوازا ہے اور اپنا جنت عطا فرمائے گا، اور میں ان کے جنت اور اچھے ٹھکانے پر جانے پر میں اللہ کو ناراض کروں، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں اللہ کو ناراض کروں یہاں پر؟ تو یہ ادب سلیقہ امت مسلمہ کو اللہ کے نبی نے یہ درس اور یہ پیغام دیا، یہ درس دیا، یہ ادب سکھایا کہ گھر سے جب کوئی گزرے ضبط رکھا جائے، رویا نہ جائے، کیونکہ اللہ کے وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعوى الجاہلیہ، کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص میرے امت میں سے نہیں ہے جس شخص نے کسی کے گزرنے پر اپنے گالوں میں چاٹا مارا، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی باتیں بکی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج رونے کے موقع پر، میت کے وفات کے موقع پر کتنی خرافاتیں ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے زمانہ جاہلیت کی طرح حق سے، دین اسلام سے کتنی دوری ہم لوگ، پھر بھی کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ آپ حدیث رسول کو کھنگالیے، اب دیکھیے ہمارے گھروں میں غیر مسلم میں ہوتا کیا ہے؟ موت کی خبر پہنچی، دور کے رہنے والے، دور کے محلے والے میت کے گھر پہنچتے ہیں، تھوڑے سے گھر سے تھوڑے سے پہلے سے چپل اتار کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتے ہیں، اور جب میت کے گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں اچانک رونے کا ڈھونگ رچ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا نہ جانے۔ مسلمانوں میں یہ حالت ہو گئی، رشتہ دار آ رہے ہیں، یہ غیر مسلموں میں ہے، اب مسلمان اپنے رشتہ داروں میں آ رہے ہیں اور آ کر کے آنگن میں گھسنے والے ہیں، دروازے میں لگے زور سے رونے۔ بتاؤ میرے بھائیو، دونوں میں فرق ہے؟ کوئی فرق؟ غیر مسلم چیخ رہے ہیں گھر کے دروازے پہ آنے سے پہلے، اور ہم یہاں چیخ رہے ہیں۔ حدیث ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ یہ رہنمائی ہماری حدیث کرتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے وسلم کی حدیث تو منع کرتا ہے رونے سے نا، صبر کیا جائے، ضبط کو رکھا جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے وسلم کی حدیث، اللہ کے وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اذا حضرتم موتاکم، امت کے لوگوں سن لو، کان کھول کر کے سن لو، جب تم میں سے کوئی اپنے مرنے والوں کے پاس حاضر ہو، اذا حضرتم موتاکم، جب کوئی حاضر ہو، فاغمضوا البصر، موت کا وقت ہے، روح قبض کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں بند کر دو۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مرنے والے کا آنکھ بند کرنا ہے، روح قبض ہو رہی ہے، ان کی آنکھ بند کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحَ، اس لیے کہ جب اس شخص سے روح کو قبض کیا جاتا ہے، جان کو نکالا جاتا ہے، تو نظر ان کی پیچھا کرتی ہے، یعنی روح کا پیچھا کرتی ہے نظر، اس لیے نظر کو بند کر دو۔ وَقُولُوا خَيْرًا، اچھی بات کہو، اچھی بات مطلب دعا کرو گزرنے والے کے حق میں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کے مقام کو جنت میں بلندی عطا فرما، اللہ ان کے قبر کے سوال و جواب کے وقت تو ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعائیں کرو۔ ہمارا گھر کا ماحول کیا ہے جانتے ہیں نا؟ وہ رو رہے ہیں، اس کو دیکھ کے دوسرا رو رہا ہے، دوسرا نے چیخ کے روک دیا، تیسرا رونے لگ گیا، چوتھا اور چیخا، لگے گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، ہاہاکار مچ گیا۔ میرے بھائیو، میت کے حق میں دعا کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول سب رو رہا ہے، کوئی چپ کرانے والا نہیں، رو رہا ہے، سمجھدار نہیں ہے، دین سے دوری ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے حدیث میں؟ کہا قولوا خیرن، جو گزرنے والا ہے ان کے حق میں دعا کرو، اچھی باتیں کہو۔ کیوں کہنا ہے؟ فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلِ الْبَيْتِ،
اس وجہ سے دعا کرنا ہے کہ میت کے گھر آنے والے میت کے حق میں جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، اس پر آمین کہا جاتا ہے۔ فرشتے وہاں موجود ہیں، آپ آمین آپ دعا کر رہے ہیں میت کے لیے، یا اللہ ان کے چھوٹے بڑے ہر خطا معاف فرما، یا اللہ ان کو قبر میں جس طریقے سے نمازی انسان تھا، سوال و جواب کے وقت یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ دعائیں کر رہے ہیں فرشتے، ان ساری دعاؤں پر کیا کر رہے ہیں؟ آمین کر رہے ہیں۔ ہے ہمارے گھر کا ماحول ایسا؟ کوئی دعا کرتا ہے؟ نہیں دعا کرتا بھائی، روتا ہے اور چپ کر آتا ہے، یہی ماحول، دعا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ خرافات ہے، یہ جہالت ہے، اسلامی تعلیم سے دوری ہے ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول۔ یہاں دعا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے خود اللہ کے وسلم کی دوسری روایت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے انتقال کے وقت ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، اور جب تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھ پھٹی ہوئی تھی، روح نکل رہا تھا، اور جو نظر تھی وہ نظر روح کی پیچھا کر رہی تھی، بڑی بڑی نظر تھی۔ شَقَّ بَصَرَهُ، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ فَأَغْمَزَهُ، اللہ کے وسلم نے اس کی نظر کو، پہلا کام کیا مرنے والے کا، نظر کو بند کر دیا، بند کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، ان کے جسم سے نکالا جاتا ہے، تَابِعَهُ الْبَصَرُ، تو نظر اس روح کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے آنکھیں بند کر دو۔ اگر آنکھ بند نہ کیا جائے، موت کے وقت کچھ وقت تک چھوڑ دیا جائے تو آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ روح جہاں سے جاتی ہے گزرتی ہے، اس روح کو دیکھتی رہتی ہے، نظر پیچھا کرتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی کا کام کیا ہوا؟ آنکھیں بند کر دے۔ اب وہاں پر نہ روئے، غمگین تو ہے، رونے کا مطلب ابھی اگر گھروں میں نہ رویا جائے، میرے بھتیجا تھا نا، اللہ نے ان کا دل بنایا، انتقال ہوا، رویا تک نہیں۔ میری بھابھی آئی تھی نا، ان کے آنکھ سے آنسو تک نہیں نکلا، گھر سے گزر گئے، وفات ہے۔ یہ ماحول ہمارا، میں بول کر کے رلایا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کی طرح، آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا، روئے تک نہیں، اس کے لیے تھوڑی سی ہچکچاہٹ تک نہیں آئی ان کے اندر، یہ رلایا جاتا ہے، جہالت ہے۔ دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے وسلم کے تعلق سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے وسلم نے دعا کی ابو سلمہ کے لیے، اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کو تو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، یا اللہ رب العالمین ابو سلمہ کی روح کو قبض کیا جا چکا ہے، یا اللہ رب العالمین وارفع درجتہ فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجے کو بلند فرما، واخلفہ، اور جو لوگ فی عقبہ فی الغابرین، جو لوگ ان کے اہل خانہ میں باقی ہے، یا اللہ تو ان کی نگرانی فرما، یا اللہ ان کے اہل و عیال میں، ان کے بیوی بچوں میں جن لوگوں کو بھی چھوڑ کر کے ابو سلمہ گزر گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، واغفر لنا وَلَهُ، واغفر لنا وَلَهُ، یا رب العالمین، یا یہ دونوں جہان کے پروردگار مجھے معاف فرما، مجھے درگزر فرما، ابو سلمہ کو بھی معاف فرما، ابو سلمہ کو بھی درگزر فرما دے، یہ دونوں جہان کے پروردگار، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے پروردگار ابو سلمہ کی قبر کو تو کشادہ فرما دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کے قبر کو تو نور سے بھر دے، اس کے قبر کو تو روشن کر دے، اس کے قبر کو تو منور کر دے۔ دیکھ رہے ہیں دعا کیا کیا؟ آنکھیں بند کرنے کے بعد دعا شروع کر دی، دعا کرتے رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ ہم لوگوں کا ہونا چاہیے اپنے گھروں کے اندر. کوئی گزر جائے وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، آمین کہتے ہیں. آپ مرنے والوں کو کثرت سے دعائیں مانگیے، ہر ایک کے دل سے. جب کوئی عزیز کوئی رشتہ دار گزر جاتے ہیں کتنا غم ہوتا ہے وہ شخص محسوس کرتا ہے، لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے دہاڑے مار کر چیخے چلائے، آواز بلند ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، دل مغموم ہو. آپ دعائیں پڑھتے رہیے، ان کو فائدہ دے گا، میت کو فائدہ پہنچائے گا. آئیے اور کرنا کیا ہے. ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ مصیبت، کسی بھی مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے فیقول ما امرہ اللہ، اور وہ مسلمان وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا. وہ دعا کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی مشیت اور چاہت کی وجہ سے چلتے پھرتے ہیں. ہمارا وقت متعین ہے، ہماری عمر متعین ہے، وہ وقت آئے گا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیسے یہ شخص چل بسے ہم بھی چل بسیں گے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، ان اللہ کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اذیت پہنچی ہے، میرا دل غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے. یا اللہ میری مصیبتوں پر مجھے اجر عطا فرما، مجھے نیکیاں عطا فرما، مجھے ثواب عطا فرما. کیا کرے اور وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یہ گزر گئے، یا اللہ اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما، بہتر بدلہ عطا فرما، اس سے بہتر. کوئی چیز گم ہو جائے، وفات پا جائے، ہر موقع پر اس دعا کو پڑھنا ہے. اس سے بہترین ہمیں بدلہ عطا فرما. تو اللہ اخلفہ اللہ خیرا منہا، اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین چیز بدلے میں عطا فرما دیتا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا ای المسلمین ابی سلمہ کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون انسان ہمیں ملے گا. ان کا تو انتقال ہو گیا. نبی نے رہنمائی فرمائی یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے، لیکن اللہ پر یقین تو ہے، نبی کی باتوں پہ یقین تو ہے، لیکن ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں ہمیں کون سا مسلمان ملے گا. ثم قلتها، میں نے یہ کہا فَإِنَّهُ حَاجَرَ انا اول بیت حاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ابو سلمہ گھر میں پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. فقلتها، میں نے دل میں کہا دعا تو کرنا ہے لیکن بدلہ اس سے بہتر ہم کو ملے گا. ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ لیکن میں اس دعا کو بار بار پڑھتا رہا، پڑھتی رہی بار بار اس دعا کو. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ اخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری اس یقین کی وجہ سے، اس بھروسے اور اس اعتماد کی وجہ سے، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ابو سلمہ سے بہتر بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ہسبینڈ، میرا شوہر بنا دیا. اللہ اکبر. دیکھیے کیا صلہ ملتا ہے میرے بھائیوں اس دعا کا. کہا کہ پورے انسانیت میں سب سے بہتر مسلمان ابو سلمہ سے کون ملے گا، لیکن یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھا اور آنے والے دنوں میں جا کر کے اللہ کے نبی اس کے شوہر بن گئے. میرے بھائیوں تو یہ دعا ہے، یہ طریقہ ہے. ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول ہونا چاہیے. ہم کو بھی یقین رکھ کر کے اس قسم کی دعائیں ہر مصیبت کے وقت، ہر تکلیف کے وقت، ہر انسان کے گزرنے کے وقت پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے خرافات
ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی جہالت کی چیزوں سے نکل کر کے ہمیں میت کے لیے جب کوئی گزر جائے خصوصی طور پر احادیث کی روشنی میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کثرت سے کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔